بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم دین اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کے 5 شعبوں کے بارے میں ہر روز مختصر بات ہوتی ہے۔ دین اسلام کے 5 شعبے ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ ایمانیات کے سلسلے میں ہم علامات قیامت کبریٰ یعنی قیامت کی جو بڑی بڑی علامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں اور ان میں سے بعض کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے، ان کا ذکر ہو رہا تھا۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ہم نے اب تک 2 علامتوں کا مطالعہ کیا، ایک امام مہدی کے ظہور کے بارے میں اور ایک دجال کے آنے کے بارے میں۔ آج ہم قیامت کی علامات کبریٰ میں سے تیسری علامت کا مطالعہ کریں گے۔ یہ تمام باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو تیسری علامت بتائی وہ عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہونا ہے، کہ وہ دجال کو قتل کریں گے، اور یہ بات احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے، اور اس کی تصدیق کرنا اور اس پر ایمان لانا فرض اور ضروری ہے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ جب دجال اعور، حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، یعنی وہ کانا دجال، جب وہ خارج ہو چکا ہوگا اور امام مہدی ظاہر ہو چکے ہوں گے، دمشق کے جامع مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوں گے امام مہدی، کہ ایک دم عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر آسمان سے 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے نزول فرمائیں گے، اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام مہدی کے ساتھ مل کر دجال پر چڑھائی کریں گے۔ احادیث میں یہ بات معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ کافر اس کی تاب نہ لا سکے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کافر تک پہنچتے ہی وہ مر جائے گا، اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ایسا پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے اور باب لد پر جا کر اس کو اپنے نیزے سے قتل کریں گے۔ باب لد یہ ملک شام میں ایک جگہ کا نام ہے، اور اس دجال کا خون مسلمانوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دکھائیں گے۔ پھر اس کے بعد لشکر اسلام دجال کے لشکر کا مقابلہ کرے گا، جو یہودی ہوں گے ان کو خوب قتل کرے گا، اور اسی طرح زمین دجال اور یہود کے ناپاک وجود سے پاک ہو جائے گی، جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ جس کو انہوں نے اپنے گمان کے مطابق قتل کر ڈالا تھا وہ اب تک آسمان پر زندہ تھا، اور اب آسمان سے یہودیوں کے قتل کے لیے زمین پر اترا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے بچانے کے لیے کسی حکمت اور مصلحت کے بنا پر ایک معین مدت تک کے لیے آسمان پر اٹھا لیا تھا، مگر چونکہ عیسیٰ ابن مریم بنی آدم میں سے ہیں اور کوئی انسان آسمان پر فوت نہیں ہو سکتا، موت اور دفن کی جگہ زمین ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری،
اس لیے اللہ تعالیٰ آسمان پہ اٹھائے جانے کی مدت معینہ ختم ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر نازل فرمائیں گے تاکہ چند روز زمین پر رہنے کے بعد وفات پائیں اور زمین میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن ہوں گے۔ دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ساحر اور جادوگر بتایا تھا اور ان کے قتل کے درپے ہوئے تھے، اور جب دجال ظاہر ہوگا تو یہ لوگ اسی دجال کے پیچھے دوڑیں گے، اس پر ایمان لائیں گے۔ اس لیے یہود اس موقع کو غنیمت سمجھیں گے اور مسلمانوں سے انتقام لینے کا سوچیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو آسمان سے نازل کرے گا تاکہ یہودیوں کے سردار دجال کو اس مسیح ابن مریم کے ہاتھ سے قتل کروائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد شریعت محمدیہ کا اتباع کریں گے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا اتباع ان کے رفع الی السماء یعنی آسمان تک اٹھائے جانے تک محدود تھا۔ اس کے بعد جب شریعت محمدیہ آئی تو انسانوں اور جنات پر قیامت تک اب اس کی پیروی واجب ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کی شریعت تمام شریعتوں کے لیے ناسخ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آخری شریعت ہے اور تمام شریعتوں سے زیادہ مکمل ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدیہ کے تابع ہوں گے اور نزول کے بعد انجیل اور اپنی شریعت پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوں گے اور اسی کے موافق حکم کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نزول سے پہلے ہی آسمان پر شریعت محمدیہ کا علم عطا فرما دے گا، یا یہ کہ نزول کے بعد بذریعہ وحی آپ کو شریعت محمدیہ کا علم ہوگا، یا اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ طے کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ ہمارے علامات کبریٰ کے بیان میں حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کے بارے میں بات ہوئی۔ اس بارے میں ایک بات بڑی واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی دو الگ الگ شخص ہیں۔ ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں ان میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک الگ شخص ہیں اور امام مہدی ایک الگ شخص ہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نبی اور رسول ہیں، اور امام مہدی امت محمدیہ کے آخری خلیفہ ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ مریم کے پیٹ سے بغیر باپ کے پیدا ہوں گے، اور امام مہدی قیامت کے قریب مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، اور ان کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور امام مہدی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد سے ہوں گے۔ اس لیے بعد میں آنے والے بعض انبیاء نے جنہیں نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹے نبی جیسے مرزا غلام احمد قادیانی، تو اس نے ایک طرف عیسیٰ موعود کا بھی اور دوسری طرف امام مہدی ہونے کا بھی، دونوں طرف کا جو اقرار ہے وہ بالکل بیکار بات ہے، ورنہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی دو الگ الگ شخص ہیں، وہ ایک شخص نہیں ہیں۔ یہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بارے میں جو قیامت کی علامات کبریٰ تھیں ان کا الحمدللہ تذکرہ ہوا۔ دین اسلام کا دوسرا شعبہ عبادات کا ہے۔ عبادات کے شعبے میں ہم روزے، رمضان اور تراویح کا مطالعہ کر چکے ہیں، اور اب ہم آج کے درس میں عبادات کے سلسلے میں اعتکاف کے بارے میں بات کریں گے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اعتکاف اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا یا رکنا۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بات بتائی کہ اعتکاف کہتے ہیں
رمضان کے آخری عشرے میں مسجد کے اندر روزے کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھنا، اور اعتکاف کو اعتکاف اس لیے بھی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ الاعتکاف ہوا یعتکف عن الذنوب، کہ اعتکاف کو اعتکاف اس لیے کہتے ہیں کہ انسان اس کی وجہ سے گناہوں سے رک جاتا ہے۔ ایک اعتکاف سنت ہوتا ہے جس کا ابھی ذکر ہوا، اور جو نفلی اعتکاف ہے وہ مسجد میں کسی بھی وقت کسی بھی مہینے میں بغیر روزے کے کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کے لیے ہو۔ ہم اعتکاف مسنون کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ احادیث میں یہ بات واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں ایک جگہ مخصوص کر دی جاتی اور وہاں کوئی پردہ چٹائی وغیرہ ڈال دی جاتی یا کوئی چھوٹا سا خیمہ نصب کر دیا جاتا۔ رمضان کی 20ویں تاریخ کو فجر کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے جاتے اور عید کا چاند دیکھ کر وہاں سے باہر تشریف لاتے۔ اور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ علماء نے احادیث کی روشنی میں یہ بتایا کہ 20 تاریخ کی شام کو سورج کی غروب ہونے سے پہلے پہلے یہ انسان مسجد میں چلا جائے، آخری حد اس کی سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں چلا جائے اور پھر عید کا چاند دیکھ کر باہر نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیہقی میں یہ ارشاد موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن اعتکاف کیا تو اس اعتکاف کا اس کو ثواب 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ملے گا۔ اعتکاف کے اندر رہتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ مرد حضرات، ابھی مرد کے اعتکاف کا ذکر ہے، پھر خواتین کے اعتکاف کا الگ ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ مرد حضرات مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، ظاہر ہے روزہ بھی رکھیں گے اور مسجد کے اندر رہیں گے، اچھی باتیں کریں، نیک کام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، درود شریف کا ورد کریں، علوم دینیہ پڑھنا پڑھانا رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اعتکاف کی حالت میں اگر انسان 1 پارہ صبح، 1 پارہ شام، 1 پارہ رات کو، یعنی صبح دوپہر شام 1 پارہ پڑھیں تو 10 دن میں 30 پارے یعنی پورے قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق ہو جاتی ہے۔ سنن نبی داؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جنہوں نے اعتکاف کے آداب بتائے کہ معتکف کے لیے شرعی دستور اور ضابطہ یہ ہے کہ وہ نہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے باہر نکلے، نہ عورت سے ازدواجی تعلق قائم کرے اور اپنی ضرورتوں کے لیے بھی مسجد سے باہر نہ جائے سوائے ان ضروریات کے جو بہت لازم ہیں، جیسے بیت الخلاء جانا اور جیسے وضو کرنا۔ اور یہ اعتکاف روزے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے اور یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اس مسجد کے اندر بعض لوگوں نے اگر اعتکاف کر لیا تو سب کی طرف سے کفایت ہو جاتی ہے۔ اعتکاف اور معتکف کے لیے مسنون اعمال یہ ہیں کہ 10 دن کا اعتکاف کرے۔ اس سے کم کا اگر بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمیں 10 دن کی چھٹیاں نہیں ملتی ہیں، صرف 3 دن کی چھٹی ہے، 27ویں کے بعد ہم اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے، وہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ اور مرد کے لیے مسجد ہی میں اعتکاف ہوتا ہے، جیسے ابھی آپ نے سنن نبی داؤد کی روایت کا مطالعہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ مردوں کے لیے مسجد ہی میں اعتکاف ہوتا ہے، گھر میں اعتکاف مردوں کے لیے ہرگز نہیں ہوتا، وہ سنت نہیں ہے، نہ اعتکاف اس کو کہیں گے۔ البتہ عورتوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں اعتکاف کرنا سنت قرار دیا۔
عورتیں اپنے گھر کے اندر ایک کمرہ مخصوص کر لیں، یا اس ایک کمرہ ہو تو اس کے کسی ایک کونے میں اپنا بستر لگا لیں، چاہے کوئی کپڑے وغیرہ کا تھوڑا سا پردہ کر لیں تاکہ تنہائی میسر ہو جائے۔ یہ خاتون یہیں آرام کریں گی، یہیں سوئیں گی، یہیں کھانا کھائیں گی، یہیں نماز پڑھیں گی، اپنے گھر کے کونے میں یا اپنے گھر کے کمرے میں، اور وہی کام جو کہ ابھی اعتکاف کے اندر بتائے گئے وہ خاتون کریں گے۔ ہاں البتہ اگر گھر کے اندر کوئی اور کھانا پکانے والا نہ ہو تو ایسی صورت میں یہ خاتون اپنے اعتکاف سے نکل کر، کیونکہ ضروریات زندگی میں سے ہے، تو یہ اعتکاف سے نکل کر صرف کھانا پکانے کی جگہ پہ جائے اور پھر اس کے بعد واپس آ جائے اگر کوئی اس کا متبادل نہ ہو۔ اعتکاف کے بارے میں یہ باتیں عبادات کے سلسلے میں ہم نے ان کا مطالعہ کیا، اور اس کے بعد معاملات کے سلسلے میں دین اسلام کا تیسرا شعبہ معاملات۔ آج ہم اس سلسلے میں یتیم بچوں کے ساتھ معاملات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ان کا تذکرہ ہوگا۔ یتیم بچوں اور بچیوں کے ساتھ معاملات آج ہمارے معاشرے کی اہم ترین قابل توجہ بات بن چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بچوں پر شفقت کرنے کی خوب فضیلت بیان فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی یتیم لڑکے یا لڑکی کے ساتھ نیکی یا بھلائی سے پیش آتا ہو تو وہ جنت میں اس طرح قریب قریب ہوں گے میرے، جس طرح میرے ہاتھ کی یہ دو انگلیاں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کو ملا کر اشارہ بھی فرمایا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ اور پھر فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا مسلمانوں میں سب سے بدتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یتیموں کے مال کو ناحق کھانے والوں کے لیے بڑی وعید فرمائی، فرمایا الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ اور ابو یعلا کی ایک روایت میں ارشاد نبوی موجود ہے کہ یتیم کا مال کھانے والے اس حال میں قبروں سے اٹھائے جائیں گے کہ ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے ہوں گے۔ یتیم کی پرورش کے بارے میں سنن ابی داؤد میں حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ عورت قیامت کے دن اس طرح ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی کی طرف ملا کر اشارہ فرمایا جس طرح یہ قریب قریب ہیں، اور پھر فرمایا کہ اس عورت سے مراد وہ عورت ہے جس کا شوہر مر گیا ہو یا اس نے طلاق دے دی ہو، اور وہ عورت جاہو جمال رکھتی ہو لیکن اس نے یتیم بچوں کی پرورش کے خیال سے دوسرا نکاح نہ کیا ہو اور اپنی خواہشات کو روکا ہو یہاں تک کہ اس کے بچے جوان ہو کر اس سے جدا ہو گئے، تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت فرمائی۔ لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بیوہ کو یا مطلقہ کو اگر بچے ہوں تو دوسرا نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات ہندوؤں کے ہاں ہندو معاشرہ ہے جس میں کہ شوہر مر جائے یعنی بیوہ ہو جائے یا مطلقہ ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کا دوبارہ نکاح نہیں کیا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی 11 ازواج مطہرات میں سے صرف ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں جو کنواری تھی جن سے نکاح کیا، باقی سب خواتین جو ازواج مطہرات ہیں وہ یا مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم سے محبت اور شفقت کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے اور محض اللہ کے لیے ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرا ہے اتنی ہی نیکیاں اس کو ملیں گی۔
پھر فرمایا جو شخص یتیم لڑکے یا لڑکی کے ساتھ احسان کرے اس کے پاس رہتا ہو تو میں اور وہ جنت میں اس طرح رہیں گے جیسے شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر یتیم بچوں اور بچیوں کو معاشرے کے اوپر ان کے حقوق کو لازم قرار دیا۔ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا یہ ایک گناہگار معاشرے کا انداز ہے۔ اپنے گھروں سے نکال دینا، ان کو جائیداد سے محروم کر دینا، یتیم کے مال کو ناحق کھا لینا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر یتیم خانوں کا وجود نہیں ملتا، بلکہ یتیموں کو ان کے رشتہ دار، اور اگر رشتہ دار موجود نہ ہو تو پھر اس وقت کی جو اسلامی ریاست ہوتی ہے وہ ان کے حقوق کا خیال رکھتی ہے اور ان کو لاوارث نہیں چھوڑا جاتا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں سمجھایا کہ یتیم کا اگر مال موجود ہو تو ایسی صورت میں اگر وہ بھی بچہ ہے تو اس کے مال کو تجارت میں لگایا جائے اور بالکل چھوڑ نہ دیا جائے، کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے۔ معلوم ہوا یتیم بچے کے بالغ ہونے تک ان کے جو سرپرست ہوں ان کو چاہیے کہ وہ ان کے مال سے یا تو تجارت کریں یا ان کے مال کو بڑھانے کے لیے کوشش کریں، ان کی حفاظت کریں ان کے مال کی، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے اور پھر ان کے سپرد کر دیا جائے۔ آج ہم نے معاملات کے سلسلے میں یتیم کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے ہم نے اس بات کو سمجھا، اور اب دین اسلام کا چوتھا شعبہ معاشرت، رہنا سہنا۔ ہمیں اس معاشرے کے اندر کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے گھر بار میں، اپنے دوست و احباب کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ رہتے ہوئے۔ آج ہم معاشرتی امور کے سلسلے میں زبان کی حفاظت کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ سورہ احزاب کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کہتے رہو، سیدھی بات کہتے رہو۔ یہ قول سدید، درست بات کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں تمام مفسرین یہی بات لکھتے ہیں کہ قول سدید وہ ہوتا ہے جس میں زبان کا کوئی عیب موجود نہ ہو۔ وہ عیب جو اللہ تعالیٰ نے زبان کے قرآن مجید میں بتائے ان میں سے کوئی ایک عیب بھی اس کے اندر نہ ہو تو اسے قول سدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا کہ انسان کی زبان کے اندر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، لہذا قول سدید وہ ہوگا جس میں جھوٹ نہ ہو۔ نمبر 2، اس کے اندر غیبت نہ ہو۔ نمبر 3، اس میں بہتان تراشی نہ ہو اس قول کے اندر۔ نمبر 4، اس میں چغل خوری نہ ہو۔ نمبر 5، اس قول سدید میں، اس درست بول کے اندر تانا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤمن تانا دینے والا نہیں ہوتا۔ نمبر 6، اس بول کے اندر، اس درست بات کے اندر استہزاء اور تمسخر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں منع کیا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، تمسخر، یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ نمبر 7، اس قول کے اندر، اس بات کے اندر تحقیر اور تذلیل نہ ہو، دوسرے کو حقیر جاننا، دوسرے کی حقارت بیان کرنا، وہ اس بات میں نہ ہو۔ نمبر 8، اس بات کے اندر دھوکہ نہ ہو۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر سکھائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تاکید فرمائی۔ لہذا ہمیں معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب زبان کی حفاظت کا تذکرہ کیا تو بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس زبان کی وجہ سے بھی ہم جہنم میں جائیں گے، ہمیں سزا ملے گی؟ کیا ہم جو باتیں کرتے ہیں اس پر بھی پکڑ ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ صرف اس زبان کی وجہ سے اوندھے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کی حفاظت کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ جو شخص مجھے دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی زبان، اس کی حفاظت کی ضمانت دے دے، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان یعنی سطر، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ معلوم ہوا یہ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا جسے ہم زبان کہتے ہیں، اس سے ہم معاشرے کے اندر حالات کو بہتر بھی بنا سکتے ہیں اور حالات کو بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ انسان اپنے بول کو درست کر لے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو کیا نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ احزاب کی اس آیت میں فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کر لے، قول سدید اختیار کر لے، درست بول بولے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، اللہ تمہارے کاموں کو درست کر دے گا۔ آج بھی گھروں کے اندر کہیں بگاڑ نظر آئے، کہیں رشتہ داروں کے اندر بگاڑ نظر آئے، یہ انسان اگر اس کی وجہ تلاش کرنا چاہے گا تو اسے بنیادی وجہ یہ ہوگی کہ وہ قول سدید اس نے اختیار نہیں کیا، درست بول نہیں بولا۔ اور اگر حالات خراب ہو جائیں کسی وقت گھر کے، رشتہ داروں کے، میاں بیوی کے، بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات بالفرض اگر خراب ہو جائیں تو ایسی صورت میں یہ انسان پھر اس آیت پر عمل کرنا شروع کر دے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے بول کو درست کر لو، وہ اللہ تمہارے کاموں کو درست کر دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لہذا ہم اپنے تمام حالات کو، تمام کاموں کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زبان کو درست کرنا ہوگا۔ آج معاشرت کے سلسلے میں زبان کی حفاظت کے سلسلے میں بات ہوئی۔ دین اسلام کا 5واں شعبہ اخلاقیات۔ اخلاق انسان کی وہ عادتیں ہیں جو انسان کے اندر جب پختہ ہو جاتی ہیں تو پھر ایسی صورت میں یہ انسان ان عادتوں کی وجہ سے معاشرے کے اندر جانا پہچانا جاتا ہے، اور یہی چیزیں انسان کے لیے بالآخر ایک دوسرے کے لیے وقار کا سبب یا ایک دوسرے کی بے عزتی کا سبب بنتی ہیں۔ ایسی صورت کے اندر ایک اہم ترین عادت انسان کی وہ ہے رحم دلی، دوسرے پر رحم کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم لوگوں پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر رحم کرو، زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ معلوم ہوا کہ انسان کو اخلاقی طور پر یہ عادت بنا لینی چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ رحمت سے پیش آئیں، اور رحم سے مراد صرف دوسروں پر ترس کھانا مراد نہیں ہے، بلکہ رحم سے مراد یہ ہے کہ یہ انسان اللہ کی رحمت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرتا رہے۔ اور ان میں سے ایک اہم چیز کہ انسان اپنے دل کو اخلاق کی یعنی عادات میں سے ایک عادت بنا لے کہ اس کی زبان اور اس کا کوئی عمل بے رحمی پر نہ ہو بلکہ رحم دلی پر مبنی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا۔ معلوم ہوا بڑے چھوٹوں پر رحم کریں گے تو ایسی صورت میں اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ العزیز عزت سے نوازے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں تک پر رحم کرنے کا حکم دیا کہ یہ انسان جانوروں پر بھی رحم کا معاملہ کرے۔ ایک صاحب کسی جانور پر کھڑے ہو کر، سواری پر کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ادب سکھایا کہ آپ جتنی دیر بات کرنا چاہتے ہیں اتنی دیر اس جانور پر سواری پر سے اتر آئیں تاکہ اس کو راحت مل جائے۔ بالکل اسی طرح جو انسان
ایک دوسرے پر رحم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس معاشرے کے اندر پھر شفقت، نرمی اور ایک دوسرے کے اندر محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اخلاقیات کے سلسلے میں انسان کو رحم کی عادت کو اپنانا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کافروں پر بھی رحمت فرماتے تھے اور معاشرے کے اندر رہنے والوں پر بھی رحمت فرماتے تھے اور بے رحمی سے ہر صورت میں اجتناب فرماتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کی تمام باتوں پر اور احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔